وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا صدق الله العلي العظيم. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے یہ عظیم شان ریلی فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ سید ساجد نقوی نمائندہ ولی فقیر کی ہدایت پر پورے پاکستان میں ریلیاں منعقد کی جا رہی ہیں. اسی کے حصے کا ایک سلسلہ کراچی کی سڑکوں پر بھی ہے اور جو تقریباً 2829 سال سے جاری ہے. انشاءاللہ جب تک جان پہ جان ہے قدس کی آزادی تک اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے. اب میں گزارش کروں گا آج کے اس ریلی سے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا عابد رضا عرفانی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ریلی کی قدس سے مناسبت سے شرکا سے خطاب فرمائیں. تمام آنے والے شرکا سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ وقت کم ہے, قائد ملت جعفریہ نے بھی اس ریلی سے خطاب کرنا ہے, لہٰذا علماء کی تعداد کافی ہے. کوشش یہ کریں کہ کم سے کم میں اپنے معروضات پیش کریں تاکہ دوسرے علماء کو بھی موقع دیا جا سکے. بر محمد وآل محمد بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسرع ولم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. عالمی روز القدس اور دنیا کی ظالم ترین جابر ترین حکومت جس کی تشکیل نہتے اور سوتے فلسطینیوں کے خون کی زمین پر. اسرائیل کی پیدائش اور پاکستان کا وجود ایک ہی سال میں ہوا. تقریباً 70 سال سے زیادہ ہو گئے اور کوئی روز ایسا نہیں ہے کہ جس روز اس مقبوضہ زمین کے اوپر کسی فلسطینی کسی مظلوم کا خون نہ بہے.
آج کا یہ اجتماع وہ اسرائیلی کے وہ یہودی کے جو یورپ میں آوارگی کی زندگی گزار رہے تھے اور یورپ کے کلچر میں ان کو جگہ نہیں ملتی تھی، ذلیل و خوار تھے، ان کو شہروں کے اطراف میں کالونیاں بنا کر یورپ میں رکھا جاتا تھا. لیکن برطانیہ کی کوششوں سے ان کو مسلمانوں کی سرزمین کے اوپر اور مسلمانوں کے دل کے اندر اس کی تشکیل کی گئی اور پوری دنیا سے آوارہ فلسطین یہودیوں کو اکٹھا کر کے لا کر سرزمین مقدس، سرزمین الہی، سرزمین وحی اور اللہ کا پہلا گھر بیت المقدس کے تلاوت کے اطراف میں ان کو واپس لایا گیا. اور نہ فقط ان لوگوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا، مسلمانوں کا قتل عام کیا، بلکہ جتنی بے حرمتی بھی ہے خانہ کعبہ کی کر سکتے تھے ان لوگوں نے کی. آج ہم لوگ اکٹھے ہوئے ان کی مذمت کے لیے. ہم لوگ فقط ان کی مذمت کے لیے اکٹھے نہیں ہوئے، ہم پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف، چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہوں، ان کے خلاف جو ظلم و بربریت جو ہے وہ چاہیے اس کے خلاف اکٹھے ہوئے. آج فقط روزے قدس کا مسئلہ نہیں ہے، آج ہمارے نزدیک یمن بہت اہم ہے، آج ہمارے نزدیک شام کا مسئلہ بہت اہم ہے، عراق کا مسئلہ، کل بغداد میں پھر دھماکے ہوئے، وہاں پر مومنین روزے کی حالت میں شہید ہوئے. ہمارے لیے روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ اہم ہے، ہمارے نزدیک فلسطینیوں کا مسئلہ اہم ہے. جو نقشہ ان لوگوں نے اسرائیل کا تیار کیا تھا اور برطانیہ کی خفیہ ایجنسی نے اس کو چھاپا بھی، شاید ان کے عزائم کا آج تک مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے کہ ان کے عزائم کیا ہے. اسرائیل نے جو اپنا پہلا نقشہ پرنٹ کیا، اس کے اندر نہر سوئز سے لے کر ماوراء نہر، ایران، پاکستان اور پاکستان سے ہوگا ہندوستان اور بنگلہ دیش اور مشرقی بعید تک انڈونیشیا اور ملیشیا اس کے نقشے میں شامل ہیں. اسرائیل کی سرخ پٹی نقشے کی پاکستان میں ڈیرہ غازی خان سے گزرتی ہے. اسی لیے عزیزوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اسرائیل کو مرکز میں دل کے پیدا کرنے کے مسلمانوں کے بعد یا مسلمان کے ممالک کے اندر اسرائیل کے بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور جس کی نشاندہی ہو چکی ہے اس میں پاکستان کے علاقہ پارا چنار اس کے ایک نئے بچے کی پیدائش کی جگہ ہے. گلگت و بلتستان ایک نئے بچے کی پیدائش کی جگہ اس کی، اور اس طرف کشمیر، یہ جہاں پر اس کو آباد کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پاتے. لہذا عزیزو، اگر ہم نے اس ریلے کی آگے بند نہیں باندھا، ہماری پوری مسلم دنیا کو یہ تحس نحس کر دے گا. اور دنیا کو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں، حضرت امام خمینی نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو روزے قدس کے لیے اس لیے انتخاب کیا تاکہ دنیا کے اوپر واضح کر دے کہ ہم لوگ فلسطین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. دنیا کی کوئی بھی قوم اتنی گرمی اور اتنی پیاس کی حالت میں اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے اپنے آرام و سکون کو قربان کر کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اعلان کیا کہ یاد رکھو، جب تک ہم لوگ فلسطین اور خانہ کعبہ کو ان منحوس ہاتھوں سے آزاد نہیں کریں گے، ہم اپنے گھروں پر آرام سے نہیں بیٹھیں گے.
اقوام متحدہ اس کے ساتھ شریک رہے، سپر پاور اس کے ساتھ شریک رہے، اس کی کمر کو مضبوط کرتی رہے. لیکن میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا نقصان فلسطین کو اسرائیل نے نہیں پہنچایا جتنا مسلمانوں خاص طور پر عرب دنیا نے اپنے خاموش رہ کر اسرائیل کی مدد کی ہے اور فلسطین پر ظلم کرنے کی اس کو اجازت دی. آئیے کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ہمدرد ہیں. یمن کے اندر مسلمان کے ہاتھوں سے مارا جا رہا ہے. عراق میں مسلمان اکٹھے ہوئے مسلمانوں کو قتل کیا. شام کے مسئلے میں اپنے پورے خزانوں کو خالی کر دیا کہ کسی طرح شام کے اندر بشار الاسد کی حکومت کو گرائیں اور اسی طرح لوگ مار کے دیں. دیکھیں آج یہ اسرائیل سمجھ جائے جیسا کہ حضرت آیت اللہ خامنئی نے فرمایا کہ 25 سال کے بعد اس کا وجود دنیا میں نہیں ہوگا، لیکن شاید اگر وہ تو دور کی بات کی ہے آئندہ 10 سال کے بعد یہ اسرائیل جو اس حالت میں کبھی اس حالت کے اندر نہیں ہوگا اور تار عنکبوت کی طرح یہ بکھر کے رہے گا، نہیں ہوگا اس سے. ہم یہاں پر دوسری بات جو کہنا چاہتے ہیں کہ سکوت اختیار نہ کریں. پیغمبر اکرم نے فرمایا مسلمانوں کے امور کے متعلق لا تعلق رہنا وہ میری امت کا فرض ہے. اور دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں عزیزو، میں ایک خادم ہو کر آپ کا ایک نوکر ہو کر میں بہت ہی چھوٹا ہوں کہ یہ بات کروں. اپنی واجب عبادات سے بھی زیادہ اہمیت اپنی وحدت کو لیں، اپنے اتحاد کو لیں، چاہے وہ اوپر کی سطح پر ہو چاہے وہ نیچے کی سطح، چاہے وہ تنظیم کی سطح پر ہو غیر تنظیم کی سطح کے پر. اپنے گھر میں بھی وحدت کو اختیار. جب وحدت ہوگی محبت ہوگی، جب محبت ہوگی قدرت و طاقت ہوگی. یہ موبائل کے ذریعے تفرقہ بازی نہ کریں، یہ واٹس ایپ کے ذریعے، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کے اوپر چیزیں نہ ڈالیں. اس وقت فلسطین کے بچوں کا خون آپ کی وحدت کو طلب کر رہا ہے. وہاں کی بیوہ مائیں، یتیم بچے آپ کی وحدت کے انتظار میں، آپ کی محبت کے انتظار میں. ان کو پارا پارا نہ کریں. کس طریقے سے وہ جوان بچیاں شہید ہوئی آپ لوگوں نے ان کی تصاویر دیکھی ہوگی. کس طرح بچے شہید ہوئے ان کی تصاویر دیکھی ہوگی. میں وہ وقت نہیں بھولتا جب تاریخ کے اندر لکھا کہ جب اسرائیل نے سرزمین فلسطین کے اوپر آباد کرنے کی کوشش کی، وہاں پر بچوں کو ہوا میں اچھال کے سنگینوں میں پرویا جاتا ہے. آج ان کی مائیں کو یاد کرتی ہیں. بس آخری بات جو آپ لوگوں سے کرنی ہے اپنی وحدت، اپنے اتحاد کو قائم کریں. کبھی نماز ترک ہو جائے تو اتنا فکر نہ کرنا، لیکن اگر کوئی تفرقہ آپ کی وجہ سے پیدا ہو جائے تو اس کی فکر کرنا. اس وقت اسلام کو آپ کی وحدت اور محبت کی ضرورت ہے، اور اس روز کو اگلے سال اس سے بہتر انداز میں اپنائیں. خداوند عالم سے میری دعا ہے آپ کو اس عبادت کہ یہ علماء کے نزدیک نماز و تہجد سے بڑھ کر عبادت ہے، روزہ اس کے اندر شریف ہونا. اور ایک بات کے جو میں آپ لوگوں کو اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ فلسطین کی تجزیے کے اوپر قائم نہیں ہیں، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. فلسطین ہمارا ہے، یروشلم ہمارا ہے، تل ابیب ہمارا ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں فلسطین کا ایک ٹکڑا لے کر ہم ایک الگ دنیا آباد کر لیں گے، ہم اس طرح کبھی نہیں ہونے دیں گے. فلسطین پورا ہمارا ہے اور پورا فلسطین ہم لوگ لے کر لیں گے. مومنین کرام، ہم قائد ملت جعفریہ پاکستان آیت اللہ نمائندہ ولی فقیہ علامہ سید ساجد علی نقوی کو آج اس شان جلسے میں خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام حضرات ان کے استقبال کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جس کو نعرہ علی ولی، جس کو نعرہ علی ولی. جو چپ ہے وہ بھی ظالم کا حامی ہے، دنیا میں آج مسلمان کی اس سے ہی بدنامی ہے. داغ ندامت بہدر سے، داغ ندامت بہدر سے دھو کر سب کو دکھلائیں گے. اصل کی قسم آزاد
پاکستان کراچی ڈویژن اپنے محبوب قائد کو آج کے اس عظیم الشان جلسے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ہم ان کے شہر مضمون مشہور ہیں کہ قائد محبوب نے اپنی گناہوں مسئولیات سے اپنا وقت نکالا اور کراچی تشریف لائے. تمام احباب سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جس کو تمہارا علی ولی، جس کو تمہارا علی ولی ساجد کے فرمان بے بس کی بات ہے یہ، لیکن افسوس یہ بے حصے کوئی ہوئی غیرت مسلم کو، کوئی ہوئی غیرت مسلم. تمام علماء کرام کے بالخصوص قائد محترم ہم آپ کی تحریر سے مضمون مشہور ہیں کہ آپ نے ہماری درخواست کو قبول فرمایا اور کافی عرصے کے بعد مرکزی عظمت ریلی اور آج کے اس عظیم الشان جلسے میں تشریف لائے. انشاءاللہ آپ سے چند لوگوں بعد متحدہ مجلس احمد کے مرکزی قائدین بھی آج کے اس عظیم الشان جلسے میں خطاب کے لیے تشریف لائیں گے. آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں، آپ لوگ جلسے کو منظم کریں اور اس اسٹیج کی جگہ کو خالی کر دیں تاکہ جلسے کا باقاعدہ آغاز اور مزید کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے. میں جناب آفتاب رضا صاحب سے گزارش کروں گا کہ جلسے کی کارروائی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس جلسے کو تمام احباب سے گزارش ہے کہ اسٹیج کے آگے سے تشریف لے جائیں تاکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. ہمیں افطار سے پہلے اس عظیم الشان جلسے کو اپنے اختتامی مراحل پر لے کر جانا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خطبہ بہت زیادہ ہے، علماء کرام کی بڑی فہرست ہمارے پاس موجود ہے. لہذا آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے خطاب فرمائیں اور تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگلی جگہ کو بالخصوص جو ہمارے اسٹیج کے سامنے کا حصہ ہے اسے چھوڑ دیں تاکہ جلسے کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے. تمام حضرات اور بھی فوٹوگرافر برادران جتنے بھی ہیں فوٹو بنانے کے بعد فوری طور پر اپنی جگہ کو چھوڑ دیں تاکہ جو پیچھے کے کام کر رہے ہیں میڈیا کے لیے جو کیمرے کام کر رہے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں کہ آپ حضرات بالکل اسٹیج کے سامنے مستقل کھڑے ہو جاتے ہیں. آئے فوٹو بنائیں اور سائڈ پہ چلے جائیں تاکہ جو پیچھے کیمرے لگے ہوئے ہیں یا جو پیچھے آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں وہ قائد ملت جعفریہ کی زیارت کر سکیں، ان کا دیدار کر سکیں. پروگرام کو میں آگے بڑھاتا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے ہر دن پاکستان کی دلوں کی دھڑکن قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی ندوی صاحب نمائندے ولی فقیہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے اور اس کے لیے ہم ان کے انتہائی مشکور و ممنون ہیں اور بہت زمانے کے بعد انہوں نے لطف فرمایا. امید ہے کہ آئندہ بھی ہمیں اپنی زیارت کراتے رہیں گے. میں گزارش کروں گا اور علماء اکرام سے کہ جو تقریر کے لیے تشریف لائیں گے کہ کم سے کم وقت میں اپنے معروضات پیش کریں تاکہ قائد ملت جعفریہ کو زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے اور ہمارے درمیان زیادہ سے زیادہ واضح نصیحت کی بات کر سکیں. اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا رجب علی بنگش صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. حجت الاسلام والمسلمین مولانا رجب علی بنگش صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور کوشش کریں کہ کم سے کم وقت میں اپنے معروضات پیش کریں تاکہ قائد ملت جعفریہ کی بات زیادہ سے زیادہ ہمیں سننے کی سعادت مل سکے. بر محمد وآل محمد باواز ولد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلوات بھیجے محمد وآل محمد پر. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
میرا سلام ہو فلسطین کے ان مظلوم عوام پر کہ جو بغیر اسلحے کے خدا کی دی ہوئی قوت و طاقت جو مختصر ان کے پاس ہے اس پر اعتماد کرتے ہوئے خدا سے امید و توقع رکھتے ہوئے وہ طاقتور دشمن جو جدید اسلحے سے لیس ہوتا ہے اور پتھروں کو ہاتھ میں اٹھا کر ان کا مقابلہ کرتا ہے، اور یہ درس انہوں نے واقع فیل سے لیا کہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹے چھوٹے کنکروں سے ابرہہ کے لشکر کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ سلام ہو میرا ان ماں بہنوں پر کہ جو اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور بلا خوف اسرائیل کے ان لشکر والوں کے خلاف مقابل میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اسرائیل مرد آباد بہت اچھی بات ہے، اور لائق 27 میں وفات جن سلیریہ میں شرکت کرتے ہیں، لیکن صرف ایک نقطہ عرض کروں گا، اس کے بعد میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ مرد آباد اسرائیل صرف جمعۃ الوداع تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ مرد آباد اسرائیل جب اسرائیل نابود نہ ہو جائے اسے باقی رہنا چاہیے۔ اسرائیل مرد آباد صرف زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے، بلکہ عملی طور پر بھی اسرائیل مرد آباد ہونا چاہیے۔ اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں، ان کی جو چیزیں ہیں، جو تجارت ہے، ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ جو بھی اسرائیلی اور امریکی پروڈکٹ اس کے استعمال چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کے اسرائیل مرد آباد امریکہ مرد آباد کہنے سے یہ عمل اس سے زیادہ کارگر ثابت ہوگا۔ اسی لیے یہ زبان سے مرد آباد نہیں ہے، بلکہ یہ عملی طور پر مرد آباد ہے، اور اس طریقے سے آپ کے لیے بہت کم عرصے میں واقعی طور پر حقیقی طور پر امریکہ بھی مرد آباد ہو جائے گا اور اسرائیل بھی مرد آباد ہو جائے گا۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، اب مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد۔ دوستوں عزیزوں، بار بار اسٹیج سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، آپ حضرات یہاں کھڑے ہیں، جو پیچھے کے لوگ ہیں نہ ان کو جلسہ صحیح سے نظر آ رہا ہے، نہ وہ صحیح سے بات سن سکیں گے، برائے مہربانی یا تو آگے نیچے بیٹھ جائیں یا پیچھے کی طرف چلے جائیں۔ ایک اپنی نظم و ضبط اگر برقرار کریں گے تو پروگرام اچھے طریقے سے چلے گا، وقت بھی بچے گا، لیکن اگر ہم ڈسپلن سے بریک کریں گے تو سب پریشانی کا سامنا کریں گے۔ اب میں بچے ابو ذر سے کہ وہ تشریف لائے ترانہ پیش کریں، کوشش کریں کہ چند اشعار پڑھیں کیونکہ وقت کم ہے، اور ابھی ہمارے درمیان قائد ملت جعفریہ موجود ہیں، ہم نے ان کی تقریر کو سننا ہے۔ ابو ذر سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور کم سے کم وقت میں ترانہ پیش کر کے محمد والے محمد صلوات۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور زمان ہے قریب۔ اٹھو اے حسینی جوانوں اٹھو، ظہور زمان ہے قریب۔ یہی ہے جواز ظہور ماں کہ چاروں طرف آج ہے قتل عام، ہے شعلوں میں دیکھے خدائے نظام، تباہی کی زد پہ ہے ملت تمام، تباہی کی زد پہ ہے ملت تمام۔ قیامت سے ابھی جہاں قریب،
ہے قریب اٹھو پھر قیادت کا یہ وقت ہے علی کی عطا کا یہ وقت ہے حسینی عبادت کا یہ وقت ہے انہی کی نیابت کا یہ وقت ہے انہی کی نیابت کا یہ وقت ہے شہادت سے اب داستہ ہے قریب ظہور امام زمان ہے قریب ظہور امام زمان کی قسم اگر یہ مسلمان ہوئے نا بہم تو سب کو مٹا دے گا دستے ستم اگر آپ بھی جاگی نہ روح اگر آپ بھی جاگی نہ روح تو پہ ایک قیامت یہاں ہے قریب ظہور امام زمان ہے قریب مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد بڑی مہربانی ہوگی وقت کے اس جلسے میں ہمیں پر شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جامعہ روحانی استور حال مقیم کراچی کے بھی شکر گزار اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام مولانا جعفر سبحانی صاحب صوبائی نائب صدر شہر کونسل صوبہ سندھ سابقہ ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور میں تمام آنے والے علماء اکرام سے مطلب اس رہوں گا کہ وقت کو مد نظر رکھیں کیونکہ وقت کم ہے اور مقرری کی تعداد طویل فہرست ہے میرے پاس لہذا گزارش ہے کہ کم سے کم وقت میں اپنے معلومات پیش کر کے جوابات دی جائیں تاکہ دوسرے آنے والے مولانا جعفر سبحانی صاحب سابق صوبائی نائب صدر شیعہ علماء کونسل صوبہ سندھ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار سب سے پہلے میں اپنے قائد محبوب نمائندے ولی فقیر حضرت آیت اللہ السید سعید نقوی صاحب کو کراچی میں یوم القدس کے ریلی میں شرکت کا خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ کافی وقت کے بعد ہم قائد ملت جعفر کی دیدار سے مشرف ہوئے اللہ تبارک و تعالی قائد ملت جعفر کو سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو قائد ملت کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو باتیں انتہائی تیزی کے ساتھ کیونکہ وقت نہیں ہے علماء کرام خطبہ بہت زیادہ ہے بالخصوص ہماری اور آپ سب کی تمنا یہ ہے کہ قائد ملت جعفریہ نمائندے ولی فقیر کے یعنی خوبصورت الفاظ اور تقریر سے ہم محفوظ ہوں مسئلہ یہ کوئی عالمی مسئلہ ہے یہ ایک بین الاقوامی اصول ہے اس پر کس انداز میں اسرائیل کا غاصبانہ اس قبضے کے خلاف مسلمانوں کو جانا چاہیے کس حکمت عملی کا ساتھ جانا چاہیے یہ ایک مسئلہ ہے جہاں تک انتہائی اختصار کے ساتھ میں نے جو سمجھا ہے مسئلہ فلسطین یہ کوئی مسئلہ تشیع نہیں ہے
کہ صرف شیعہ اس پر اظہار برات کریں، ریلیاں نکالیں، اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں۔ مسئلہ قدس کی آزادی کا مسئلہ مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق پر مشتمل ہے۔ مسلمان اگر آج ایک ہو جائیں تو بیت المقدس چند منٹوں میں آزاد ہو سکتا ہے۔ لہذا بیت المقدس کی آزادی ہم سب کی تمنا ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ خدا کرے وہ دن آ جائے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ بیت المقدس میں تمام شیعہ سنی مل کر نماز جماعت ادا کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس لیے کہ رہبر معظم آیت اللہ کا خامنائی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ رہبر معظم نے کہا ہے ان قریب انشاءاللہ ہم قدس میں نماز جماعت قائم کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں رہبر معظم نے کہا ہے، فرزند زارا کی زبان سے جملہ نکلا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا اور قدس فتح ہوگا، انشاءاللہ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ آئیے ذرا 2 منٹ کے لیے پاکستان کی سرزمین کا جائزہ لیں۔ مسئلہ قدس کے لیے پاکستان میں سب سے زیادہ آواز کس نے اٹھایا؟ الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ یہ اعزاز بھی اسلامی تحریک جعفریہ شہرما کونسل کو اعزاز ہے۔ قائد ملت جعفریہ نمائندے ولی فقی کی سرپرستی میں پاکستان کے اندر انتہائی مضبوط انداز میں ہم نے قدس کے مسئلے کو اٹھا کر رکھا ہے، اور ایک صرف اس فورم میں نہیں، قائد ملت جعفریہ کے علاوہ اس پاکستان کے اندر جو اتحادی فورمز ہیں اس وقت موجودہ مجلس عمل کا جو سب سے بڑا اسلامی اتحاد کا سب سے بڑا فورم ہے پاکستان کے اندر، یہ ایک بہت بڑی نعمت خدا ہے کہ یہ ایک اتنا بڑا فورم اسلامی اتحاد کا شاید ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بھی قدس کے حوالے سے اپنے معروضات پیش کر چکے، کانفرنسیں کر چکے، اپنے اعلانات کر چکے۔ میں آپ تمام حضرات سے اس ریلی میں شریک ہونے والوں سے گزارش کرتا ہوں متحدہ مجلس عمل اور ایک مضبوط پلیٹ فارم ہے مذہبی جماعتوں کا، اس کو جتنا آپ مضبوط کریں گے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے مسلمانوں کے لیے اتنا ہی اچھا ہوگا۔ آپ سب کی تمنا ہے، میری بھی تمنا ہے، یہ سب علماء کرام سب کی تمنا ہے، یہ ریلیاں قدس کے حوالے میں کہا الہی فریضہ ہے، الہی فریضے کی انجام دہی ہے۔ ہم الہی فریضے پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ قرآن نے کہا ہے کہ کسی ظالم کی طرف جھکاؤ مت کرنا ہے، اگر ظالم کی طرف جھکاؤ ہوگا تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے، فتمسکم النار، نتیجے میں جہنم میں جل جاؤ گے۔ اس کے علاوہ بھی ہم مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ مولا نے فرمایا یا بنی کونوا للظالم حسما وللمظلوم اعونا، ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، ہر مظلوم کے مددگار ہیں۔ لہذا قائد ملت جعفری نمائندے فقی آیت اللہ سے سائل نقوی میرے محبوب قائد کے حکم و فرمان کے مطابق جو مرتضی مجلس عمل کے ایک بہت بڑے ستون ہیں، اس کے فرمان پر لبیک کہنا شیعوں کی اولین ذمہ داری میں سے ہے، بالخصوص ان افراد کے لیے جو قائد ملت جعفری کو نمائندے ولی فقی تسلیم کرتا ہے۔ ان پہ یہ واجب ہے قائد ملت جعفری کا فرامین پر عمل کر دیں اور قیادت کے منشور کو، قیادت کے فرامین کو، ارشادات کو آگے بڑھائیں اور پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو سرخرو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے قلعہ حضرت اسلام المسلمین مولانا جعفر سبحانی صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں گزارش کروں گا دوستوں، جیسے کہ آپ کے میں متحدہ مجلس عمل ماشاءاللہ بڑی تیزی سے اپنے آپ کو عوام کے درمیان پھیلا رہی ہے اور عوام کی طرف سے اس کا بڑا اچھا رسپانس بھی آ رہا ہے۔ ہمارے درمیان متحدہ مجلس عمل کے دیگر اراکین کارکنان بھی آئیں گے اور دیگر رہبران بھی آئیں گے جو خطاب فرمائیں گے، اور ہم اس سلسلے میں جمعیت علماء پاکستان کی طرف سے محمد حلیم خان گوری اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، جو متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں، وہ خطاب فرمائیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں۔ محمد حلیم خان گوری جمعیت علماء پاکستان متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری پر محمد والے محمد بابا بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابہا کی کاشت، یہ علامہ اقبال کا خواب تھا، اور اس اقبال کو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی نے پاکستان میں کم از کم متحدہ مجلس عمل کے حوالے سے شرمندہ تعبیر کیا، اور اس وقت متحدہ مجلس عمل سب سے بڑی مذہبی اور سیاسی جماعت ہے جو
जो अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखे हुए और उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और अवाम शामिल हैं। आप जानते हैं कि आज के दौर में इसराइल से लेकर वाशिंगटन तक और मास्को से लेकर इंडोनेशिया तक पाकिस्तान के खिलाफ और उम्मत मुसलमान के खिलाफ साजिशें जारी हैं। मशरक़ वस्ता में आपने देखा कि उन्होंने मुस्लिम मुल्क का क्या हाल किया। इसी तरह पाकिस्तान को भी वो बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन जो बाशऊर कौमें हैं वो हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा करती हैं। इसी को सामने रखते हुए हमने मुत्तहिदा मजलिस अहमद का फोरम बनाया और माशाअल्लाह इस वक्त हमारे सीनियर रहनुमा और मरकजी रहनुमा जनाब साजिद खलील साहब भी मौजूद हैं, जो मरकजी रहनुमा है मुत्तहिदा मजलिस अहमद के। इन तमाम रहनुमाओं की कोशिश और ख्वाहिशों का नतीजा है कि आज यहाँ मकातब फ़िक्र के लोग एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। इस स्टेज पर मेरे आने का मकसद यही है कि मैं आपको बताऊं कि सियासी और मजहबी एतबार से तमाम अवाम मुत्तहिद हैं और हमें सियासी और मजहबी एतबार से तमाम मफादात को बाला इत्तेफाक रखते हुए मुत्तहिदा मजलिस अहमद को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम बैनुल-अक़वामी साजिशों से हम खबरदार रहें, बैनुल-अक़वामी साजिशों से बचे रहें, तो हमें सियासी तौर पर मुत्तहिदा मजलिस अहमद को सामने लाना होगा। यही आज का पैगाम है और यही और अल-कुद्स का प्रोग्राम है कि अगर अल-कुद्स की आज़ादी, बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी कोई एक फर्क नहीं करा सकता, बल्कि बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर ही करा सकते हैं। और ये मैं यकीन से कहता हूँ कि जिस दिन तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो गए तो बैतुल मुक़द्दस आज़ाद हो जाएगा। इन्हीं अल्फाज पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा। हमारे जज़ाकल्लाह। हम अपने आज के इस प्रोग्राम में जनाब सैयद रज़ी अज़हर रिज़वी साहब सदर हैदर करार ट्रस्ट और जनाब सैयद मुज़म्मिल हुसैन काज़मी सदर आल औरंगी मसाजिद व इमाम बारगाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए। अब मैं इससे पहले कि खिताब के लिए दावत हो, हमारे पास करारदादे हैं और हम यानी इस प्रोग्राम के बीच में खिताबात के बीच में वो करारदादे पेश करते रहेंगे। मैं तमाम हाज़रीन जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हमारी करारदाद का जो है वो नारे तकबीर नारे हैदरी से जवाब देना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, एक क़िबला अव्वल मत घबरा ये खून रगों में तेरा है, एक क़िबला अव्वल मत घबरा ये खून रगों में, एक क़िबला अव्वल मत घबरा। आज का ये शान इज्तिमा आलमी यौम उर्स के मौके पर अर्ज़ पाक में इत्तेहाद व वहदत के बानी रहनुमा कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हज़रत आयतुल्लाह सैयद साजिद अली नकवी की अपील पर चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान के करोड़ों पाकिस्तानी अवाम मुल्क के गोशे गोशे में क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए मुनक़िदा एहतजाजी इक़दामात को तहसीन की निगाह से देखता है और क़िबले अव्वल पर इसराइल में ग़ाज़िबाना हमले की मज़म्मत करते हुए अपने मज़लूम फ़लस्तीनी और लबनानी भाइयों के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती रखते हुए उनके जज्बे हुर्रियत को सलाम पेश करता है और उन्हें अपने ताअवुन और हिमायत का भरपूर यकीन दिलाते हुए वाज़ेह करता है कि क़िबले अव्वल उम्मत मुसलमान की मुश्तरका नियाज़ है। नारा तकबीर। ये इत्तेजाजी इज्तिमा आए रोज इस्राइली जाहिलियत और बमबारी के नतीजे में सैकड़ों मासूम बच्चों, ख़वातीन समेत फ़लस्तीनी मुसलमानों में वहशियाना कत्लेआम की पुरजोर मज़म्मत करता है। चाहे इसराइल की गुज़िश्ता सदी से ज़ायद ज़ुल्म व बर्बरियत पर शदीद ग़म व ग़स्से का इज़हार करता है और तवातुर के साथ इसराइली मज़ालिम और गैर इंसानी रवैये पर आलमी अमन और इंसानी हकूक़ को प्रचार करने वाले इदारों की खामोशी की मज़म्मत करता है। नारा तकबीर।
اپنے اس پروگرام میں القدس کانفرنس میں ڈاکٹر معراج الہدیٰ متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ کے سینئر نائب صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. اب میں گزارش کروں گا عارف عباس ترابی صاحب سے وہ آئیں اور آج کے جلسے سے آج کے اجتماع سے خطاب فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم یسر ولا تعسر وتمم بالخیر واللہ علی کل شیء قدیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید فرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. سب سے پہلے شکر خدا بندی اللہ کے ایک بار پھر یہ رمضان المبارک جیسا مہینہ عنایت فرمایا اور اس میں یہ سعادت نصیب کی کہ فلسطین اور تمام مظلومین جہان اور مستضعفین جہان کے لیے آواز بلند کرنے کا موقع دیا. چونکہ میں جو تیاری کر کے آیا تھا وہ متن بہت زیادہ ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنا یہ وقت سپر کرتا ہوں قائد ملت جعفری علامہ سید ساجد نقوی صاحب کے لیے، چونکہ مجھ سے زیادہ ان کی شخصیت اس جلسے کے لیے اہم ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں گزارش کروں گا اس یوم القدس کانفرنس سے خطاب کے لیے محترم جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب سے جو سینئر نائب صدر ہیں متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ تشریف لائیں. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی محترم قائد محترم ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی صاحب، نائب صدر متحدہ مجلس عمل پاکستان، میرے انتہائی محترم جناب سید ناظر عباس تقوی صاحب، جنرل سیکرٹری متحدہ مجلس عمل صوبہ سندھ، علماء اکرام، قائدین اکرام، میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوانوں، میری عزت ماؤں اور بہنوں، آج ساری دنیا میں حضرت سید امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی اس عقید کے اوپر جو انہوں نے اس دنیا کے اندر شیطان بزرگ کو للکارا اور ساری دنیا میں بتایا کہ یوم القدس ساری دنیا کے اندر یوم جمعۃ الوداع کو منایا جائے گا. وہ اسرائیل جو امریکہ اور برطانیہ کی ناجائز اولاد، اس اسرائیل کو
تسلیم کرنا اس دنیا کے اندر دراصل شیطان کی بندگی کو تسلیم کرنا ہے، اور ناجائز کو طاقت کی بنیاد کے اوپر درست تسلیم نہیں کروایا جا سکتا۔ اس لیے الحمدللہ آج یوم القدس منایا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر حریت پسند ہے، ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، اس دنیا کے اندر ظلم کو، ستم کو، ناانصافی کو مسترد کرنے والے ہیں، اور حقیقتاً اس دنیا میں حسینیت کے پرچارک ہیں، جو انسانیت کی عظمت کی علامت ہے، جو انسانیت کے لیے ایک روشن مینار ہے کہ ظلم بڑھ جائے تب بھی ناانصافی کو تسلیم نہیں کرنا۔ اس لیے آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمت اللہ علیہ کی یہ للکار آج بھی دنیا کے اندر ظلم کے سامنے بالکل ڈٹ کر کھڑی ہے۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، 14 مئی آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا ہے۔ ساری دنیا نے اقوام متحدہ کی جنرل کاؤنسل میں قرارداد پیش ہوئی، قرارداد منظور ہوئی، اور طے ہوا کہ امریکہ ظالم ہے، اور اس کے باوجود امریکہ ظلم کرنے سے باز نہیں آیا۔ 14 مئی جو یوم نکبہ ہے، اسی دن جب وہاں پر امریکی سفارت خانہ منتقل ہو رہا تھا، نہتے فلسطینی عورتیں بھی تھے، معذور بھی تھے، بچے بھی تھے، جن کے ہاتھوں میں کوئی اسلحہ نہیں تھا، ننھے بچے، ایک ہاتھ میں فیڈر، ایک ہاتھ میں کنکر، اسرائیلی ٹینک کے آگے کھڑے ہوئے اسرائیلی ٹینک کو للکار رہے تھے۔ اور اس روز بھی اسرائیل نے فائرنگ کر کے 75 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا، اور سینکڑوں تھے کہ زخمی ہو گئے۔ آج عجیب بات ہے، یہ تو حقیقت ہے کہ ساری دنیا کے اندر اگر فلسطینیوں کا سب سے بڑا کوئی پشتے بان اللہ رب العالمین کے بعد موجود ہے تو وہ حکومت ایران ہے، وہ امام خمینی کی آواز ہے، وہ آیت اللہ خامنئی کی صدا ہے۔ اور میرے دوستو، میں کہنا چاہوں گا کہ اگر اے کاش آج امت مسلمہ کے حکمران یکجا ہوتے، یقیناً پاکستانی کے اندر، ہر پاکستانی کے شعور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فلسطین، قدس، ساری دنیا کے اندر یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ آج ناجائز طور پر اسرائیل کے حوالے کی جانے کی کوشش ہے، لیکن 1979 سے ہر سال اس القدس کے جلوسوں میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ آواز لگانے والوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تم نے جس خون کو مقتل میں چھپانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے، کہیں شعلہ، کہیں نعرہ، کہیں پتھر بن کر خون چلتا ہے تو رکتا نہیں، سنگینوں سے سر اٹھاتا ہے
تو دبتا نہیں آئینوں سے، ظلم کی بات ہی کیا، ظلم کی اوقات ہی کیا، ظلم بس ظلم ہے آغاز سے انجام تلک، خون پھر خون ہے، 100 شکل بدل سکتا ہے، ایسی شکلیں کہ مٹاؤ تو مٹائے نہ بنے، ایسے شعلے کہ بجھاؤ تو بجھائے نہ بنے، اور ایسے نعرے کہ دباؤ تو دبائے نہ بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے ظالموں کی پشتیبانی بھی انشاءاللہ اسرائیل کو نہیں بچا سکے گی، اور انشاءاللہ انقلاب اسلامی ایران کا سفر آگے بڑھے گا، اور القدس کے دن یہ اجتماعی موقف، یہ اجتماعی جلوس انشاءاللہ ظلم و ستم کے اس بت کو گرا کر دم لیں گے۔ فتح غلامان مصطفیٰ کا نصیب، شکست امریکہ اور اس کے یاروں کا مقدر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ افطار نہیں کیا، افطار کے بعد ذرا سستی آتی ہے، ماشاءاللہ خواتین کی آواز تو ابھی پتہ دے رہی ہے اس بات کا کہ ان کا بھی روزہ جاری ہے، افطار میں وقت باقی ہے۔ ذرا آپ بھی ثبوت دیجیے کہ ابھی افطار نہیں ہوا ہے۔ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ اب میں تشکر کے کلمات کے لیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام محمد کرابی صاحب نائب صدر شیعہ علماء کونسل صوبہ سندھ سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور شکر کا شکریہ ادا کریں۔ مولانا غلام محمد کرابی صاحب۔ خواتین و حضرات متوجہ ہوں، ہمارے یہاں کے نعروں میں اکثر بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا، لیکن اس دفعہ کے نعروں میں کچھ کمی ہے۔ خواتین ماشاءاللہ حوصلے کا مظاہرہ کر رہی ہیں، لیکن مرد حضرات جو ہیں وہ خاموشی سے گزارا کر رہے ہیں۔ یقیناً روزے کا ٹائم قریب آ رہا ہے، لیکن اپنی بیداری کا اظہار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بآواز بلند اس شعار کا جواب دیں، تاکہ یہ ظاہر ہو سکے کہ ہم مردہ قوم نہیں، ایک زندہ قوم ہے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے ایک طریقہ کار میں نے ماضی میں بھی اختیار کیا، وہ پھر اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہوگی کہ وہ ایک نعرہ لگائیں گے اور مرد دوسرا اس کا جواب دیں گے۔ تو اس وقت ہم ایک مشترکہ طور پہ نعرہ لگاتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے آپ تمام لوگ اس کا جواب دیں گے۔ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ تمام علماء سے بھی گزارش ہے کہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیں اور مؤدبانہ گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اور اتحاد و یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان شعار کا جواب دیں، تاکہ تمام دنیا کو یہ میسج جائے کہ پوری ملت جعفریہ پاکستان ایک لڑی میں پروئی بھی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق اور محبت کے ساتھ چلنا چاہتا ہے۔ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد۔ تمام لوگ زنجیر میں جس طرح سے قائد محترم زنجیر میں ہاتھوں میں پکڑ دیں۔ مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين ومبرم خطابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء. جناب صدر محترم قائد محبوب قائد اسلامی علامہ ساجد نقوی، علماء کرام، میری مائیں اور بہنیں اور مومنین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دامن وقت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی تقریر کی جائے. سورہ ممتحنہ قرآن مجید کا 60واں سورہ اور پہلی آیت کے چند جملوں کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قرآن مجید بابہنگ دوہل ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اپنا دشمن اور میرے دشمن کو دوست نہیں بناؤ. مسلمانان عالم، آج یوم القدس کے حوالے سے امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے حکم پر ہر گلی کوچے اور ہر محل اور ہر شہر اور ہر ملک کے اندر سراپا احتجاج بنتے ہوئے قدس کی آوازیاں آزادی کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں اور مظلوم مسلمانوں کے حق کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں. میں اختصار سے یہی گزارش کروں گا، یہ مظلومین چاہے وہ فلسطین میں ہو، یہ ظلم چاہے وہ یمن میں ہو، یہ ظلم چاہے وہ بحرین میں ہو، یہ ظلم چاہے وہ شام میں ہو، یہ ظلم اگرچہ عراق میں ہو، یہ ظلم اگر افغانستان میں ہو، یہ ظلم اگر کشمیر میں ہو، ظلم ہے. امام اول اور خلیفہ چاروں مولا متقیان علی جبر ابی طالب فرماتے ہیں جب بنے گا کون للظالم خصما وللمظلوم عینا. اے میرے بیٹے امام حسن اور حسین، ظالم چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ عرب ہو یا عجم ہو، اپنا ہو یا غیر ہو، کوئی ہو، ظالم کے دشمن بن جانا، مظلوم کا حمایتی بن جانا، اگرچہ وہ فلسطینی ہے، اگرچہ وہ لبنانی ہے، اگرچہ وہ یمنی ہے، اگرچہ وہ بحرینی ہے، اگرچہ وہ افغانستانی ہے، اگرچہ وہ پاکستانی ہے، اگرچہ وہ کشمیری ہے، اس کی حمایت کرنا تیری شرعی ذمہ داری ہے. بس میرا عزیز، شرعی طور پر ہمارا اوپر فرض ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز بلند کریں. الحمدللہ قائد محبوب کے حکم پر ہم یہ آواز ایک عرصے دراز سے بلند کر رہے ہیں. متحدہ مجلس احمد کی صورت میں آج جو اجتماع امت ہے، اس کے اندر بھی یہ آواز بلند کی جا رہی ہے. ہر مسلمان یہ چاہتا ہے ظلم مٹ جائیں اور مظلوم کی داد رسی کی جائے. میں انہی الفاظ کے ساتھ کراچی ڈویژن کی طرف سے اور صوبہ سندھ کی طرف سے جملہ مومنین و مومنات، علماء کرام اور قائد محبوب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گناگون مصروفیات کے باوجود انہوں نے اس عظیم الشان ریلی میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب میں آج کی اس عظیم الشان اور قدس کانفرنس سے خطاب کے لیے دعوت دوں گا. جس شخصیت کو میں دعوت دینا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کراچی سے لے کے کشمیر تک اور کینجر سے لے کے کھارو تک تنظیم کو انتہائی قائد محترم کی قیادت میں تنظیم کو صوبہ سندھ میں فعال کیا ہے. میں گزارش کروں گا مینار فہم و فراست، حجت الاسلام والمسلمین، خطیب حریت، قبلہ النامہ علامہ سید ناظر عباس تقوی، صدر شیعہ علماء محسن پاکستان صوبہ سندھ، جنرل سیکرٹری متحدہ مجلس علماء پاکستان صوبہ سندھ وہ آئے اور آج کی اس تاریخی عظیم الشان کانفرنس سے خطاب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خطیب حریت، حجت الاسلام والمسلمین، علامہ سید ناظر عباس تقوی صاحب. محمد
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتول اللہ ورسولہ فالذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. سب سے پہلے تو میں آپ تمام مومن و مومنات کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ حضرات اس گرمی میں یہاں تشریف لائے. بچوں سمیت تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ متحدہ مجلس عمل کے رہنما ڈاکٹر معراج اللہ صدیقی صاحب، سینئر نائب صدر MMS صوبہ سندھ حلیم غوری صاحب، ڈپٹی جنرل سیکرٹری MMS میں تشریف لائے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بالخصوص اپنے قائد محبوب قائد ملت جعفریہ متحدہ مجلس عمل کے سینئر نائب صدر علامہ سعید صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے، ہماری گزارش پر شفقت فرمائے، محبت فرمائی. دیکھیے وقت بہت کم ہے، قائد محبوب کو خطاب کرنا ہے. میں رہبر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آج امام خمینی کے حکم پر پوری دنیا میں امریکہ سے اظہار بلا برات، امریکہ اور اسرائیل سے اظہار نفرت کیا جا رہا ہے. اور صرف فلسطینی عوام نہیں بلکہ اب جہاں کہیں بھی مظلوم جس صورت میں بھی اپنے حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کی حمایت ہو رہی ہے. اور آج پاکستان کے گلی گلیچے میں قائد ملت جعفریہ کے حکم پر یوم القدس کی ریلیاں منعقد کی گئی پورے پاکستان اور بالخصوص سندھ میں. آج کا یہ اجتماع فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کرتا ہے اور فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کرتا ہے کہ یہ اب بیت المقدس کی آزادی کی تحریک یہ تمہاری تحریک نہیں ہے بلکہ یہ تحریک اب امت مسلمہ کی تحریک بن چکی ہے. یہ تحریک امت مسلمہ کی تحریک ہے اور اس کا سہرا رہبر انقلاب امام خمینی کو جاتا ہے کہ جنہوں نے پہلے روز کہا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، مسلمانوں کا مشترکہ دشمن امریکہ اور اسرائیل ہے. اور آج میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں، مسلمانوں کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں دہشت گردی کے پیچھے، جہاں انتشار کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل اس کے اتحادی نہ ہو. آج عالم امت مسلمہ بیدار ہے، امت مسلمہ میں بیداری کی لہر ہے. لیکن میں سوال کرتا ہوں مسلمان حکمرانوں سے، 57 ممالک ہیں مسلمان حکمرانوں کے، اور 57 ممالک اگر مشترکہ جدوجہد کرتے قبلہ اول کی آزادی کے لیے، اگر 57 ممالک کوشش کرتے بیت المقدس کی آزادی کے لیے، تو میں سچ سمجھتا ہوں اسرائیل کا وجود اتنا کمزور ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر اسرائیل کو ہلکا سبھی بطور مسلمان کے اگر چند بار کی پانی ڈال دیا جائے تو اسرائیل اپنا وجود کھو بیٹھے گا. آج امریکہ کا طاقتور ہونا، آج اسرائیل کا طاقتور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ عالم اسلام میں مسلمان حکمران خاموش ہیں. آپ دیکھ لیجئے گزشتہ چند دنوں پہلے جب سفارت خانے کی امریکہ نے بنیاد رکھنے کا اعلان کیا تو کتنی بربریت ہوئی، کتنا ظلم ہوا، سینکڑوں بے گناہ بچے اور بڑے مار دیے گئے، ہزاروں لوگ زخمی کر دیے گئے. لیکن افسوس میں حیران ہوں OIC پر اور میں حیران ہوں اقوام متحدہ کی خاموشی پر. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو عالمی حقوق کے لمبردار اور چیمپئن میدان میں نکل آتے ہیں. انہیں فلسطین میں وہ مظلوم اور بے گناہ نظر نہیں آتے جن کو گولیاں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جنہوں توپوں اور ٹینکوں کے نیچے کچلا جا رہا ہے. یہ حکمرانوں کی، مسلمانوں کی بے حسی ہے. ایک ملک ہے جو پوری دنیا میں امریکہ کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. آج یہ مجمع صرف فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی نہیں بلکہ یمن کے مجاہدوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے، شام کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے، کشمیر کے لوگوں سے اظہار یکجہتی کرتا ہے. دنیا کے جہاں کہیں بھی مظلوم ظالموں سے برسر بیکار ہے، ہم ان تمام مظلوموں کی تحریک کی حمایت کرتے ہیں. اور یہ ہماری تحریک جو بیت المقدس کی آزادی کی تحریک ہے
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب بلا کسی تاخیر کے گزارش کروں گا اس ہستی سے کہ وہ خطاب کے لیے تشریف لائیں کہ جن کے حکم پر برسہ برس سے اس مملکت خدا داد پاکستان میں فلسطین کی آزادی کے لیے یوم القدس منایا جا رہا ہے۔ محبوب قائد ہمارے قائد ملت جعفریہ علامہ سید ساجد کے ماننے والے ہیں یہ حق لے کر دکھلائیں گے جس کو منارا علی ولی، 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 مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد محمد محمد صلی اللہ علیہ مائک صحیح کرو، مائک سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ شہباز کو دیکھیں، عزیزان گرامی، شہباز ہی کو والا مائک صحیح کرو، نہیں آ رہا نا صحیح۔ غزہ کے اور فلسطین کے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور ان کی اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکرار ہونے کی دعا کے ساتھ میں سمجھتا ہوں توفیق الہی ہے کہ مجھے اس پروگرام میں القدس کے حوالے سے بھرپور پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگرچہ یہ دعوت بظاہر ایک پلیٹ فارم کی طرف سے، ایک جماعت کی طرف سے ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت تمام پاکستان کے شہریوں کی طرف سے ہے، تمام پاکستان کے شہریوں کو دعوت ہے کہ اس جدوجہد میں، اس تحریک میں اور اس پیغام کو پہنچانے میں سب شریک ہوں اور مل کر اس جدوجہد کو آگے بڑھائیں۔ اور رنگ دے دینا کسی پروگرام کو کہ فلاں گروہ کی طرف سے ہے یا فلاں جماعت کی طرف سے، میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایسا مشن ہے، یہ ایسا پیغام ہے، یہ ایسی جدوجہد ہے جو سب کی مشترکہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کیا تمام انسانوں کی طرف سے انسانیت کی مشترکہ جدوجہد ہے جو ظلم اور بربریت اور سفاکیت روا رکھی گئی فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر۔ وہ آپ سب کے سامنے تفصیلات آپ سن چکے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس جدوجہد کو جاری رکھنا ہے، اس کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ اس میں تمام لوگوں کو شریک ہونا چاہیے، تمام ان لوگوں کو جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، تمام ان لوگوں کو جو بنا بے گناہ لوگوں پر مظالم اور سفاکیت کے خلاف آواز اٹھانا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آواز اٹھائیں، آواز اٹھاتے رہیں، تاکہ اسرائیل کی سفاکیت کا خاتمہ ہو، تاکہ فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملیں، تاکہ قدس کا تقدس بحال ہو اور وہ فلسطین کا دارالحکومت قرار پائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کر جدوجہد کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ وہ عناصر جو اسرائیل کی پشت پر ہے، ظاہر ہے عالمی سامراج اس کی پشت پر ہے، جن کا سرغنہ امریکہ ہے،
ان کی کوشش یہ ہے کہ اسرائیل کو مضبوط کیا جائے، اسرائیل کو طاقتور کیا جائے، اسرائیل کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹا دی جائیں، اس کو مضبوط کرنے کے جو بھی ذرائع ہیں وہ استعمال کیے جائیں۔ یہ ان کا ایک منشا ہے، ان کا ایک عزم ہے، ان کا ایک ارادہ ہے، ان کا پروگرام ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ان عزائم کو ناکام بنائیں، ان کے عزائم کو ناکام بنائیں اور اپنے اندر وہ قوت پیدا کریں، وہ طاقت پیدا کریں جس سے ان کے عزائم کو ناکام بنایا جا سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ متوجہ رہیے، طاقت دو قسم کی ہے۔ ایک طاقت وہ ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، یہ قرآن کریم کے حوالے سے جو واضح ایک اشارہ ہے کہ آپ اپنے دشمن کے لیے اپنی طاقت تیار رکھیں، وسائل کے ساتھ، امکانات کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ جنگ کرنا اور کسی قوم کو زیر کرنا، میں سمجھتا ہوں اس میں ضروری ہے کہ وہ قوم بھی، اس کے پاس بھی اپنے دفاع کے لیے وہ وسائل اور وہ امکانات ہونے چاہیے جو دشمن کے پاس ہیں، جو دشمن اس کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فلسطینیوں کی مدد کریں، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ غزہ کے جوانوں کی مدد کریں، جس انداز میں وہ اپنی تحریک کو تسلسل کے ساتھ آگے بڑھا رہے ہیں اور اس کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ مدد کریں۔ جو مسلمان ممالک، ظاہر ہے عام آدمی اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے شاید مشکل ہو، لیکن جو اسلامی ممالک ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کی بھرپور مدد کریں تاکہ اپنا وہ دفاع کر سکیں، غزہ کے مسلمانوں کی امداد کریں تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکیں، اسرائیل کی سرکشی اور اس کی طاغوتیت کو توڑنے کے لیے، اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا ہونے کے لیے امت مسلمہ، تمام اسلامی ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کی مدد کریں اور ان کے ساتھ تعاون کریں، اس لیے کہ یہ دفاع ہے اور یہ دفاع انسان کا بنیادی حق ہے۔ یہ کوئی کسی کو اکسایا نہیں جا رہا کہ وہ اٹھ کے اسلحہ اٹھا لے اور دوسروں کو قتل کرے۔ جن لوگوں کو، جن پر جارحیت کی جا رہی ہے، جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو ان کی مدد کرنا تاکہ وہ زیادتی کا تدارک کر سکیں، ان کی مدد کرنا تاکہ اپنے خلاف سفاکیت کو روک سکیں، تاکہ اپنی جان و مال و عزت و آبرو کا تحفظ کر سکیں۔ یہ تحفظ کی مدد کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو تمام انسانیت اس بات کی قائل ہے کہ اپنے تحفظ کے لیے انسان کو اقدام کرنے چاہیے۔ پوری دنیا اس کی قائل ہے، فطرت اس کی طرف دعوت دیتی ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے اپنی تیاری کریں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر ہم معنوی قوت پیدا کریں۔ یہ تو مادی قوت ہے، معنوی قوت اپنے اندر طاقت پیدا کریں۔ اسلامی معاشروں کے اندر وہ معاشرے جو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں، وہ معاشرے جو فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اندر قوت اور طاقت پیدا کریں۔ یہ قوت اور طاقت پیدا ہوتی ہے یکجہتی سے اور اتحاد سے۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجیے۔ اتحاد سے جو آواز اٹھے گی وہ جہاں اسلامی امہ کے سربراہوں کو، حکمرانوں کو مجبور کرے گی کہ وہ فلسطین کی تحفظ کے لیے مل بیٹھیں اور مشترکہ اقدام کریں، وہاں عالمی قوتوں کو بھی تک بھی یہ آواز جب پہنچے گی تو عالمی قوتیں بھی اسرائیل کی سرپرستی کرنے میں سوچے گی، کئی بار سوچے گی، اور اسرائیل بھی اپنی جارحیت کے لیے جب کرنا چاہے گا تو اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر امت کے اندر، انسانی برادری کے اندر اگر آواز اٹھتی ہے پوری قوت کے ساتھ ہوتا، اور اس کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ یکجہتی پیدا کی۔ یہ لوگ جو آئے، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ لوگ آنے چاہیے تھے، سب کو آنا چاہیے تھا۔ یہ کسی کا شو نہیں ہے، یہ بلایا جا رہا ہے فلسطینیوں کے حقوق کے لیے، بلایا جا رہا ہے قدس کے حوالے سے جو سب کا مشترکہ
मुश्तरका मौरद एहतराम जगह है। कुछ के तमाम बैनुल-अक़वामी उसूलों को तोड़कर बैनुल-अक़वामी उसूल ये हैं कि मुतनाज़ा इलाके में कोई सफारत खाना कायम नहीं हो सकता। सबको तोड़ते हुए इस आलमी इस्तेमार ने कुछ के अंदर सफारत खाना कायम किया, जहाँ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, वहाँ कुछ के एहतराम को पामाल किया। कुछ मुश्तरका उम्मत मुस्लिमा का एक मुश्तरका सरमाया है, एक एहतराम की जगह है। उसके खिलाफ अगर कोई साजिश होगी, कोई बात होगी, तो हमें उसका दिफा करना है। ये सबको करना है, ये हर शख्स का फर्ज है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि जो लोग बैनुल-अक़वामी कवानीन को मानते हैं, उन मानने वालों को भी जिम्मेदारी है कि वो रोकें, आलमी साम्राज्य की इस सरकशी को, इस जारहियत को रोकें, अपनी मॉरल कुव्वत के साथ, अपनी यकजहती के साथ, अपने अंदर वहदत और इत्तेहाद पैदा करने के साथ। मैं समझता हूँ कि यही काम एक मुद्दत से इस मुल्क के अंदर हम कर रहे हैं, इसलिए कि हम जानते हैं कि यहाँ फितनों की अगर नफी हो सकती है, फितनों के साथ अगर मुकाबला किया जा सकता है, अगर मुल्क में अमन और अमान कायम हो सकता है, अगर हम मिलकर अपने मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं, अगर हम अल-कुद्स की आज़ादी की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम फलस्तीनियों को उनके हुकूक देना चाहते हैं, अगर हम कश्मीरी भाइयों की सफारती और अखलाकी मदद करना चाहते हैं, हमें अपनी सफ़ों के अंदर इत्तेहाद पैदा करना होगा, अपनी कुव्वतों और तवानाइयों को मुज्तमे करके, इकट्ठा करके जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ शायद मुमकिन न हो आपके लिए कि आप असला उठाकर लड़ें। आपके लिए असला उठाकर लड़ना तो वहाँ पे है जहाँ पे लोग, जिन पे असला ताना जा रहा है और इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे आप उनकी मदद कर सकते हैं अपनी मजबूत आवाज के जरिया, अपनी तवाना आवाज के जरिया, अकेली आवाज नहीं, इज्तिमाई आवाज के जरिए। इसी को हमने समझा था कि इस मुल्क जो फितनों की जद में है, ये मुल्क जो फितनों की वजह से तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है, इसमें फितनों को अगर रोका जा सकता है, वो तकफीर का फितना हो या कोई और फितना हो, मुल्क में नाइंसाफी का और कानून की पामाली का फितना हो, सबको अगर रोका जा सकता है तो इत्तेहाद के जरिया और यकजहती के जरिया। यही वजह है कि हमने मिली यकजहती कौंसिल की बुनियाद में भी हमारा एक रोल है, मुत्तहदा मजलिस अमल को बनाने में भी रोल है। दरमियान में वक्फा आया था, दोबारा मुत्तहदा मजलिस अमल का एहया हुआ, तो उसमें हम हिस्सेदार हैं, बराबर के शरीक हैं। हम बड़ी बीनिश के साथ, बसीरत के साथ ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर अगर मुस्लिम मुआशरे को आगे बढ़ाया जा सकता है, अगर मुस्लिम मुआशरों से बुराइयां दूर की जा सकती हैं, खामियां दूर की जा सकती हैं, अगर एक कौम को तैयार किया जा सकता है कि वो अपने अखलाक के लिहाज से, अपने किरदार के लिहाज से एक बावकार कौम हो, और पर अपने अखलाक और किरदार की मजबूती के साथ उम्मत मुस्लिम पर जहाँ भी मुश्किलात आए, उनका अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में, भरपूर अंदाज में उम्मत मुस्लिमा के साथ ताउन कर सके। इसलिए हमने ये वहदत और इत्तेहाद, और इसी की तरफ इशारा है इस आयत में कि वला तहनु वला ताज़नु, हम न खाओ और घबराओ नहीं, अंतुमुल आलौन, वादा है तुम्हारे साथ कि तुम सबसे बालादस्त हो, तुम पे इसराइल भी चढ़ाई नहीं कर सकेगा, और इस आलमी इस्तेमार की सरकशी भी तुम रोक सकोगे, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम्हारे अंदर ईमान की हरारत मौजूद है। ईमान की हरारत मोहब्बत का तकाजा करती है, ईमान की हरारत मिल जाने का, एक दूसरे के हाथ में हाथ देने का तकाजा करती है। और यहाँ मुश्किल ये है कि छोटे छोटे मसले पे हम उलझते हैं, फुरूई मसाइल, जुज़ी मसाइल को एक मसला बना के हम मुआशरे के अंदर इंतशार और तफरीका फैलाने में मसरूफ हो जाते हैं। इससे गुरेज करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये कुद्स का जो सिलसिला है, कुद्स की जिद्दोजहद, कुद्स की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद और फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए जिद्दोजहद, ये जारी रहेगी, ये थमेगी नहीं, रुकेगी नहीं, लेकिन इसको और ज़्यादा हमने वसी पैमाने पर करना है, और ज़्यादा मजबूत और तवाना अंदाज में करना है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि तमाम मुसलमानों के अंदर, तमाम फिरकों के अंदर, तमाम गिरोहों के अंदर हम आहंगी और यकजहती पैदा होनी चाहिए।
میں واضح کہہ رہا ہوں، مجھے حکم ہے، میں مامور ہوں اس بات کا کہ یکجہتی پیدا کروں امت کے اندر، یکجہتی پیدا کروں اپنے تنظیمی دوستوں کے اندر۔ مجھے افسوس ہے کہ ہماری تنظیمی صورتحال کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے۔ میں تنبیہ کرتا ہوں کہ اخلاقیات کو مد نظر رکھیے، مل بیٹھ کر مسائل کو حل کیجیے، اپنی طاقتوں کو اور توانائیوں کو بکھیریے نہیں، مجتمع کیجیے۔ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اور اختلاف میں کسی بات پہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اور بیٹھ کے حل نہیں کر سکتے، کسی کو ثالث بنا سکتے ہیں۔ میں واضح کہہ رہا ہوں، اشارہ دے رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، اس سے اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہم تو اس سے بڑھ کر امت کے جتنے بھی موقعات فکر ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان گزشتہ 30 سالوں میں کوئی ایک کلمہ ہم نے ایسا نہیں کہا جس سے کسی ہمارے دوسرے مکتب فکر کے کسی بھائی کو شکایت ہو۔ ہم نے جو رول اپنایا یہاں پہ اتحاد و وحدت کا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایسا رول ہے کہ جس میں لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ہم نے کردار ادا کیا، اور ہم نے مشترکات پر اکٹھا کرنے میں کردار ادا کیا۔ آپ بھی اگر شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، اہل حدیث ہیں، اپنے اندر بھی اتحاد اور پھر مل کر بھی مشترکات پر متحد ہو کر اپنی قوت کو بڑھائیے۔ یہ اجتماع ظاہر ہے نوٹ ہوا، یہ بات نوٹ ہو گئی کہ آپ فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، یہ نوٹ ہو گئی کہ آپ غزہ کے بے گناہ ان مظلوم مسلمانوں کا درد کھائے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کی حمایت میں ہیں، اور آپ مذمت کرتے ہیں عالمی استعمار کی اور اس کے اعلی کار اسرائیل کی، اور اس کی سرکشی اور اس کو روکنے کے لیے اور اس کے زیادتیوں کو روکنے کے لیے تیار و آمادہ ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، اس کے لیے اپنی صفوں کے اندر مل کر تمام لوگوں کو یہ جو تفرقے ہیں، بظاہر تفرقے دکھائی دیتے ہیں، یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تشخص کے لیے اور امتیاز کے لیے نام ہے، پہچاننے کے لیے نام ہے، ورنہ بنیادی سطح پر مشترکات میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان پر اکٹھا ہو کر ہم اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے قدس کی ریلی منعقد کی، یہ ایک کارنامہ ہے، ایک اچھا قدم ہے، ایک مستحسن قدم ہے، قابل تحسین ہے، لیکن اس کو اور زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، اس کو اور زیادہ اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جب آپ جائیں تو لوگوں تک پیغام پہنچائیے، ان کو بتائیے قدس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور قومی نوعیت کا مسئلہ جس پہ ہم سب لوگوں نے مل کر جدوجہد کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے، اس کے لیے لوگوں کو آمادہ ہونا چاہیے۔ ہم مین سٹریم میں ہیں، ہم اس وقت مین سٹریم میں ہیں، ہم دینی جماعتوں کے عین وسط میں موجود ہیں، اور وہ لوگ جو تشیع کے خلاف غلیظ نعرے یا غلیظ فتوے لگاتے تھے، وہ اس وقت کسی اور طرف موجود ہیں، مین سٹریم میں نہیں ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں، وحدت و اتحاد کو فروغ دیں، اور ان کی سرکشی کے مقابلے کے لیے، عالمی طاقتوں کی سرکشی کو روکنے کے لیے ہم اپنے اندر اور زیادہ تیاری اور آمادگی پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں، میں تحسین کہتا ہوں لوگوں کو، حضرات کو، خواتین کو، حضرات کو، سب کو، جنہوں نے ان عزیزوں نے جنہوں نے انتظامات کیے، جنہوں نے شرکت کی اور شرکت کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ان جذبات کو برقرار رہنا چاہیے، ان جذبات کو اور زیادہ بھرپور ہونا چاہیے، ان جذبات کو مثبت راستے پہ استعمال کرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار اللہ ہم پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، بار اللہ ہم پہ ہمیں شر شیطان، شر دشمنان سے اپنی حفظ و امان برکھ، بار اللہ جو کسی مشکل میں اس کی مشکل رفع فرما، جنہیں کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما، سلامتی، خیر عنایت فرما، سکون و اطمینان و راحت کی زندگی نصیب فرما، ہماری اس جدوجہد کو کامیابی سے ہمکنار فرما، یکجہتی، وحدت اور اتحاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔